اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو صفر المظفر کا نام دیا گیا ہے، اور اس مہینے کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے محبت کرنے والے ماہ رضا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ اسی مہینے کی 25 تاریخ کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ اس لیے آپ سے محبت کرنے والے اس مہینے کو ماہ رضا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات مزار کے تعلق سے کیا ہے، چند باتیں جو ہے آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے شروع میں، یعنی جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اسلام کے شروع میں مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ قبروں کی زیارت کریں۔ شروع اسلام میں اس بات سے، اس کام سے روکا گیا تھا کہ مسلمان جو ہے قبروں کی زیارت نہیں کر سکتے۔ علماء اکرام اس کی کئی وجہ جو ہے بیان کرتے ہیں۔ ان وجہوں میں ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ اسلام کے شروع میں جو قبریں تھیں وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں، یعنی جو قبرستان کے اندر قبریں پائی جاتی تھی وہ یا تو یہود و نصارہ کی تھی یا کفار کی تھی۔ اس لیے جو ہے اسلام نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، مگر جب مسلمانوں کی قبریں پائی جانے لگی، یعنی مسلمانوں نے انتقال کیا اور مسلمانوں کو قبروں کے اندر دفنایا گیا، مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا گیا، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا، ان میں سے ایک قبر کی زیارت تھی۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو جو منع کیا گیا تھا ان میں سے ایک چیز قبر کی زیارت تھی۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اور آگے، لیکن اب قبروں کی زیارت کرو اور اس کی زیارت سے اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا کہ
اسلام کے شروع میں قبروں کی زیارت سے روکا گیا تھا، مگر جب قبرستان کے اندر مسلمانوں کی قبریں موجود ہو گئی، یعنی مسلمانوں نے دنیا سے پردہ کیا، مسلمانوں نے انتقال کیا اور مسلمانوں کو قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا، تو میرے آقا نے اب اپنے غلاموں کو یہ حکم دے دیا کہ جو تمہارے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں تم ان کی قبروں کی زیارت کرو، تم ان کی قبروں کی زیارت کرو۔ اور صرف میرے آقا نے قبروں کی زیارت کا حکم نہیں دیا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اب قبروں کی زیارت کرو اور اس کی زیارت سے اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شخص قبروں کی زیارت کرتا ہے تو قبروں کی زیارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیکیاں ملتی ہیں اور وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب کوئی شخص قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب جو قبر کی زیارت کرنا چاہے اسے اجازت ہے کہ وہ زیارت کرے۔ میرے آقا نے یہ اعلان کر دیا، حکم دے دیا کہ اب یہ اجازت ہے، جو کرنا چاہے قبروں کی زیارت وہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھو میرے آقا نے انعام کیا عطا فرمایا، میرے آقا نے خوشخبری کیا سنائی کہ جو شخص قبروں کی زیارت کرے گا اس کو فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، کیونکہ یہ زیارت دل کو نرم کرتی ہے، قبروں کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے خشیت الہی میں آنسو بہاتی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبر جو ہے آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس لیے میرے آقا نے حکم دیا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تم کو جو ہے آخرت کی یاد آتی رہے اور تمہارا دل جو ہے وہ نرم ہوتا رہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ یعنی زیارت قبور دنیا کی لذت جو ہے وہ کم کرتی ہے، زیارت قبور دنیا کی لذت کم کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ان احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ زیارت قبور کی اجازت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ میرے آقا نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور صرف میرے آقا نے حکم نہیں دیا بلکہ میرے آقا نے فوائد بھی بیان کیے، اور فوائد بیان کر کے یہ ترغیب دی کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اور جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تو تم کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ان حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے آقا کا یہ فرمان، میرے آقا کا یہ حکم جو ہے مطلقاً ہے، یعنی میرے آقا نے قید نہیں لگائی کہ جب تم قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو مجمع بنا کر جاؤ، تنہا نہ جاؤ، یا میرے آقا نے یہ قید نہیں لگائی کہ تم صرف جمعرات کو جاؤ، جمعہ کو نہ جاؤ، یا میرے آقا نے یہ قید نہیں لگائی
کہ تم صرف اولیاء اکرام کی قبروں پر جاؤ، انبیاء اکرام کی قبروں پر نہ جاؤ۔ اس طریقے کی کوئی بھی قید جو ہے میرے آقا نے نہیں لگائی، بلکہ میرے آقا نے جو حکم دیا ہے وہ مطلقاً حکم دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آدمی تنہا بھی قبر کی زیارت کر سکتا ہے، انبیاء اکرام کی بھی قبروں پر جا سکتا ہے، اولیاء اکرام کی بھی قبروں پر جا سکتا ہے، اور عام مرحومین کی بھی قبروں پر جا سکتا ہے۔ ان حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا۔ اور دوسری چیز، جب آپ حدیث پاک کو پڑھیں گے، یعنی جو حدیثوں کی کتابیں ہیں اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو بہت ساری ایسی حدیثیں ملیں گی کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود قبروں کی زیارت کی ہے۔ میرے آقا نے خود قبروں کی زیارت کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ میرے آقا شہدائے احد کی قبر پر تشریف لے گئے، اور حدیثوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ میرے آقا جنت الباقی کے اندر تشریف لے جا کر دعا کیا کرتے تھے، اور میرے آقا بار بار قبرستان جا کر شہدائے احد کی قبر پر جا کر اپنا یہ عمل جو ہے ہم اور آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جہاں پر میرا حکم ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرا کرو، وہیں پر میرا یہ عمل بھی ہے کہ میں خود بھی قبروں کی زیارت کرتا ہوں، تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب جو قبروں کی زیارت سے روکتے ہیں، معلوم کیا ہوا، وہ غلط کرتے ہیں، اور شریعت کے اندر قبروں پر جانا درست فرمایا گیا ہے، درست بتایا گیا ہے۔ ہاں، مگر قبروں پر جانے، یعنی جب قبروں کی ہم زیارت کے لیے جائیں تو قبروں کا آداب جو بتایا گیا ہے شریعت کے اندر، اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ قبروں کا جو آداب شریعت نے ہم اور آپ کو سکھائے ہیں، جو بتائے ہیں، ان کا ملحوظ رکھنا، یعنی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے در مختار کے حوالے سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان لکھتے ہیں، قبرستان کے اندر ایسے راستے پر چلنا ممنوع ہے جس کے بارے میں گمان ہو کہ وہ نیا بنا لیا گیا ہے۔ یعنی قبرستان کے اندر جو راستہ نیا نکالا جائے اس پر سے بھی نہیں چلنا چاہیے، ممنوع اب بتا رہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب اپنی میت کی قبر تک کسی دوسری قبر کو پامال کیے بغیر نہ پہنچ سکتا ہو تو وہاں تک جانا ترک کرے۔ یعنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ان کے خاندان والے یا ان کے والدین جو ہے وہ قبرستان کے بیچ حصے میں دفن ہوتے ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسی قبر پر جو ہے جا کر فاتحہ پڑھوں۔ اب اس قبر تک پہنچنے کے لیے اس کو جو ہے بہت ساری قبروں سے ہو کر جو ہے گزرنا پڑے گا۔ تو ایسے حالات میں جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ترک کر دے، بلکہ جہاں اس کو جگہ مل جائے، یعنی جہاں پر قبر نہ ہو وہیں سے وہ کھڑا ہو کر جو ہے فاتحہ پڑھ لے، نہ کہ وہ قبروں سے گزرتے ہوئے اپنے والدین کے قبر تک جائے۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنی کتاب احکام شریعت کے اندر جو ہے آپ لکھتے ہیں کہ اولیاء اکرام وہ عباد اللہ صالحین بلکہ عام مقابر مومنین ضرور مستحق ادب و تکریم ہے۔ یعنی چاہے وہ اولیاء اکرام کی قبر ہو، چاہے نیک صالح کی قبر ہو، یا عام مسلمان کی قبر ہو، میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاہے اولیاء اکرام کی قبر ہو یا نیک صالح کی قبر ہو یا عام مسلمان کی قبر ہو، سب کا ادب جو ہے ضروری ہے، سب کا ادب ضروری ہے، سب کی تکریم کی جائے گی، اور نہ ان پر بیٹھا جائے گا اور نہ ان پر چلا جائے گا،
نہ ان پر پاؤں رکھا جائے گا یہاں تک کہ اور نہ ٹیک لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی اب چاہے جس کی بھی قبر ہو، چاہے وہ ولی کی قبر ہو، چاہے صالحین کی قبر ہو، چاہے عام مسلمان کی قبر ہو، کسی بھی قبر پر جو ہے بیٹھا نہیں جا سکتا، نہ چلا جا سکتا ہے اور نہ ٹیک لگایا جا سکتا ہے اور نہ اس پر کوئی حرکت کی جا سکتی ہے۔ یعنی سب کا ادب کیا جائے گا، سب کی قبروں کا ادب کیا جائے گا، کسی بھی قبر پر جو ہے نہ بیٹھا جائے گا نہ ٹیک لگایا جائے گا۔ اب بہت سے لوگ کرتے کیا ہے، آپ نے خود بارہا جو ہے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں کسی کو دفن کرنے کے لیے تو بعض لوگ جو ہے جوتا چپل پہنے ہوئے قبروں سے ہوتے ہوئے جو ہے مٹی دینے کے لیے اس قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی قبر جو ہے وہ ادب کے لائق ہے، اس کا ادب کیا جائے، نہ اس پر جو ہے جوتا چپل پہن کر چلا جائے، نہ اس پر ٹیک لگایا جائے، نہ قبر پر اگربتی لگائی جائے، نہ موم بتی لگائی جائے۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی تعلیمات میں سے ایک تعلیمات یہ بھی ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ جو ہے یہ سوال ہوا کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جو ہے مزار پر کس طریقے سے جایا جائے۔ یعنی اگر کسی کی مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے قبر پر مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مزار شریف پر حاضر ہونے میں پائتنی کی طرف سے، یعنی جب آپ مزار شریف پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے تو پائتنی طرف سے جو ہے جائے اور کم از کم جو ہے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو۔ ایسا نہیں کہ بالکل مزار کے قریب جا کر کھڑا ہو جائے، نہ کہ کم سے کم جو ہے 4 ہاتھ کا فاصلہ ضرور بنا کر کھڑا ہو۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور ہلکی آواز میں سلام عرض کرے، سلام عرض کرے، یعنی جب 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے تو وہاں سے جو ہے ہلکی آواز میں سلام عرض کرے، پھر درود شریف پڑھے اور آیت کریمہ کی تلاوت کر کے صاحب مزار کو ثواب نذر کر کے پھر سلام کر کے واپس چلا۔ یہ طریقہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ مزار پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں ان کو یہ طریقہ آپ نے سکھایا کہ اس طریقے سے جو ہے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا جائے۔ اور اب آگے آپ بتاتے ہیں کہ مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، نہ ہاتھ لگائے مزار کو اور نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے جو ہے مزار کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے پھیرا لگانا، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بالاتفاق ناجائز، بالاتفاق ناجائز ہے، یعنی طواف آپ کسی بھی مزار کا نہیں کر سکتے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں اور سجدہ حرام ہے۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو ہے سجدہ تعظیمی ہے، ایک سجدہ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی جو ہے حرام ہے، اور سجدہ عبادت جو ہے یہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرے گا، سجدہ عبادت یعنی عبادت کی نیت سے کرے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، جیسے کسی شخص کو کسی نے دیکھا کہ وہ کم علمی کی وجہ سے جو ہے وہ مزار کا سجدہ کر رہا ہے، تو فوراً جو ہے کچھ لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے کسی پر جو ہے شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ جب تک آپ اس کی نیت کے بارے میں نہیں جانیں گے تب تک آپ کوئی بھی فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے، کیونکہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ اب اس سے یہ پوچھا جائے گا تم نے جو یہ سجدہ کیا ہے کس نیت سے کیا ہے،
تعظیم کی نیت سے کیا ہے یا عبادت کی نیت سے کیا ہے، اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تعظیم کی نیت سے یہ سجدہ کیا ہے تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ چیز جو ہے حرام ہے، اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے عبادت کی نیت سے کیا ہے تو اس کے اوپر یہ فتویٰ لگے گا کہ تم جو ہے اس عمل کرنے کی وجہ سے دائرے اسلام سے خارج ہو چکے ہو۔ تو اب جو ہے میرے مسلمان بھائیوں، کچھ لوگ جو ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر جانے فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ فتویٰ ان کا لگانا غلط ہے۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا، جب آپ سے چادر کے تعلق سے سوال ہوا کہ چادر کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب چادر موجود، مزار پر جو چادر چڑھائی جاتی ہے اس چادر کے تعلق سے آپ کی تعلیم یہ ہے کہ جب چادر موجود ہو اور وہ ابھی پرانی یا خراب نہ ہوئی ہو، میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چادر موجود ہو اور وہ ابھی پرانی یا خراب نہ ہوئی ہو کہ بدلنے کی حاجت ہو تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے۔ یعنی اگر چادر خراب نہیں ہوئی یا پھٹی پرانی یعنی خراب ہو کر پھٹ گئی یا پرانی بہت زیادہ ہو گئی، ایسی کوئی بھی کیفیت چادر کی نہیں ہے تو اس پر جو ہے دوسری چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی چادر دوسری ڈالتا ہے تو اس نے یہ فضول کام کیا، اس نے یہ فضول کام کیا۔ بلکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ جو دام اس میں یعنی جو پیسہ چادر خریدنے میں آپ نے خرچ کیا ہے وہی پیسہ جو ہے کسی غریب، یتیم، مسکین یا کسی حاجت مند کو چادر کی قیمت آپ دے دیں، اور آپ یہ نیت دل میں کر لیں کہ اس کا ثواب جو ہے فلاں ولی کو ملے، تو وہ ولی جو ہے وہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اور یہ کام تمہارا کرنا جو ہے غریب، یتیم، مسکین کے لیے بھی فائدے مند ہو جائے گا۔ یعنی جب حاجت ہو، پرانی چادر ہو چکی ہے، بالکل خراب ہو چکی ہے، تب مزار پر دوسری چادر ڈالی جا سکتی ہے، ورنہ دوسری چادر نہیں ڈالی جا سکتی۔ آج تو کچھ لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا۔ آج آپ مزاروں پر جا کر دیکھیں کہ 2 منٹ جو ہے آپ کی ڈالی ہوئی چادر مزار پر نہیں رہتی ہے، اس کو فوراً اٹھا کر پھر مارکیٹ میں لے جا کر لوگ بیچنے لگتے ہیں۔ یہ بزنس چادر کو بنا لیا۔ ہماری بھولی بھالی عوام جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، تمہارا یہ پیسہ جو ہے یہ فضول میں جا رہا ہے، اس سے تمہارا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور نہ صاحب مزار کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جو آج مزاروں پر گنڈائی کر رکھے ہیں، جنہوں نے اپنے باپ دادا کی جاگیر بنا لی ہے، نہ وہ یتیم ہے، نہ وہ مسکین ہے، نہ وہ غریب ہے، بلکہ وہ تمہارے پیسوں کو جو ہے عیاشی میں صرف اڑاتے ہیں۔ تمہاری چادر ڈالی ہوئی اس کو لے جا کر مارکیٹ میں ڈال کر مارکیٹ میں بیچ کر جو ہے تمہارے اسی پیسے سے جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں۔ اس لیے مزاروں پر جایا جائے تو صرف فاتحہ پڑھ کر جو ہے واپس چلے آئے۔ اگر ہاں کسی مزار پر چادر ڈالنے کی ضرورت ہے تو چادر ڈال دیں، اگر ضرورت نہیں ہے یعنی صاحب مزار کے اوپر ڈالی ہوئی چادر نہ پرانی ہوئی ہے نہ پھٹی ہے تو ہرگز جو ہے آپ کسی مزار پر چادر نہ ڈالیں، آپ ہرگز کسی مزار پر جو ہے چادر نہ ڈالیں۔ یہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے۔ ایک آخری بات سن لے، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات یہ کہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا کہ کیا مزار پر عورت جا سکتی ہے یا نہیں، مزار پر عورت کے جانے سے کتنا ثواب ہے، یعنی عورت کے مزار پر جانے کے تعلق سے میرے سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا، یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا کیسا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے، یعنی جو عورت
مزار پر جاتی ہے، میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم ثواب کے بارے میں سوال نہ کرو، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کتنی لعنت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قدر کی جانب سے، یعنی جو عورت مزار پر جاتی ہے اس پر جو ہے اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہوتی ہے اور صاحب مزار کی بھی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ واپس نہیں ہو جاتی اللہ اور صاحب مزار اور ملائکہ جو ہے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے کہ عورت کو جو ہے مزار پر ہرگز جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس عورت کو مسجد میں آنے سے روکا گیا، جو نماز افضل العبادات ہے، جو نماز افضل العبادات ہے، اس نماز کو ادا کرنے کے لیے جب عورت کو مسجد میں آنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو کیسے عورت کو جو ہے اسلام مزار پر جانے کی اجازت دے گا؟ اسلام کیسے عورت کو مزار پر جانے کی اجازت دے گا جہاں پر مرد و عورت کا خلط ملط ہوتا ہے؟ عورت کے بارے میں تو میرے آقا نے فرمایا کہ عورت عورت ہے، میرے آقا نے فرمایا عورت عورت ہے، مطلب کیا؟ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اس کو جتنا آپ چھپا کر رکھیں گے اس کے حق میں اتنا ہی زیادہ بہتر، عورت کے حق میں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عورت عورت ہے، نہ کہ نمائش کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ چند باتیں جو ہے میں نے آپ کو بتائی جو تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے، جو تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے۔ اور آج کل جو کم علمی کی وجہ سے مزارات پر خرافات کرتے ہیں، اس سے جو ہے اعلیٰ حضرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات جو ہے وہ کتابوں میں محفوظ ہے، اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو، دین اسلام کے چاہنے والوں کو ہر قدم پر رہنمائی کر کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ہم اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اور آج کے دور میں جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے، آپ اسی سے وابستہ رہیں۔ جو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں اپنی کتابوں کے اندر تحریر کر دی ہیں، انہی باتوں کو جو ہے آپ مانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔